فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام طرح عظمت و بڑائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، مؤمنین پر نہایت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر تو نے اپنا فضل انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے تیرے غضب اور غصے کا شکار ہوئے، اور نہیں نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما۔ درود سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ آپ کے سامنے ہم نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں، اے مشرکوں، اے نافرمانوں، اے اللہ کے باغیوں، طاغیوں، دشمنوں، کیونکہ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے۔ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، بات کو نہ ماننے والا، جس کا ایمان اللہ پر اور جو بھی غیب کی چیزیں ہیں، جو بھی 6 چیزیں ہیں ایمانیات کی، ان پر ایمان نہ رکھنا کافر کہلاتا ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے مومن مسلمان ہوتا ہے؟ ان میں سے پہلی چیز، ایمانیات کی سب سے پہلی چیز یہ ہے، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان،
اور اللہ پر ایمان کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پہچان، انسان اللہ کو پہچانے گا کیسے؟ اللہ کی کائنات کو دیکھ کر، ان آیتوں کو دیکھ کر، یعنی یہ آیتیں، یہ نشانیاں، زمین، آسمان، چاند، سورج، رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کو، ان سب کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اور جو جن نبیوں نے بھی اور جو بھی اللہ کے نیک بندوں نے بھی اللہ کو پہچانا، وہ اسی طریقے سے پہچانا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، آسمان اور زمین، چاند اور سورج کو دیکھ کر انہوں نے اللہ کو پہچانا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان۔ نمبر 2 جن پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان۔ جو بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے دائیں اور بائیں، جو کرامن کاتبین، جو ہمارے تمام اعمال اور اقوال کو نوٹ کر رہے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم رات اور دن کرتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے 2 CID، اللہ کے 2 فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 3 ایمانیات کی چیزیں ہیں۔ نمبر 3 وَكُتُبِهِ کتابوں پر ایمان۔ نمبر 3 پر کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان، یعنی جو اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور خاص طور سے جو اس وقت موجود ہے اپنی اصلی صورت میں، یعنی قرآن الکریم، جس کی آیتیں آپ سن رہے ہیں اس وقت، اس پر ایمان لانا خاص طور سے سب پر جو ہے ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ نصیحت، یہ ہدایت ہے، یہ قرآن اے نبی آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، آپ کی پوری قوم کے لیے اور آپ کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے، ہدایت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ضرور بالضرور، وَسَوْفَ، عن قریب تم سے اس قرآن کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے بھی اور آپ کی قوم سے بھی۔ تو اس پر یعنی قرآن الکریم پر ایمان لانا ضروری ہے ہر مسلمان کو، اور جو انسان اس قرآن کی باتوں کا انکار کرے وہی ہے کافر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے منہ موڑ لے، اللہ کی آیتوں سے، جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں سنائی جائیں تو وہ منہ موڑ لے اپنا، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم ان مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہوں گے ایمانیات کی۔ رسولوں پر ایمان، نمبر 4 پر ہے رسولوں پر ایمان۔ جو رسول بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5 پر ہے آخرت پر ایمان، جو سب سے ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی کوئی اعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کا سب جو انسان اعمال کر رہا ہے وہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے، کہ تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے اور اسے آخرت میں اچھا بدلہ مل سکے۔
نمبر 6 پر ہے تقدیر پر ایمان، یعنی جو حالات اچھے یا برے ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں یا پیش آئیں گے، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہماری پیدائش اور اس زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے یہ تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ آج پیش آ رہی ہیں وہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے اللہ کے پاس، زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے لکھا جا چکا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا ہے اگر کوئی برا حالات آ جاتا ہے، اور کافر وہ ہوتا ہے جو خودکشی کر لیتا ہے اگر اس کے کوئی خلاف کوئی چیز جو ہے سامنے آتی ہے، کوئی اسے برا حالات اس کی زندگی میں اگر سامنے آیا تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان ضروری، تو یہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے نبی، اے کافروں، کان کھول کر سن لو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا ان معبود باطلہ کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی اللہ کے نبی سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ ان کافروں سے، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ میں ان معبود باطلہ، ان بتوں کی عبادت کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا جس کی تم اے کافروں عبادت کرتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں تم کبھی بھی عبادت کر سکتے ہو اس معبود برحق کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں معبود برحق کی، اس کی تم بھی عبادت نہیں کر سکتے معبود باطلہ کی عبادت کرنے کے ساتھ۔ جب تک تم ان معبود باطلہ کو نہیں چھوڑو گے تب تک تم عبادت معبود برحق کی عبادت نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہو سکتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں تم عبادت کرنے والے ہو سکتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، لہذا تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص میں، ہمارے لیے اے نبی آپ فرما دیجیے ہمارے لیے ہمارا اعمال اور تمہارے لیے تمہارا اعمال۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اعلان فرمایا، دو ٹوک بات ان کافروں سے کہہ دی کہ میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان بتوں کی، ان معبود باطلہ کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اپنے معبود کو چھوڑ کر، معبود برحق کو چھوڑ کر میں ان باطل معبود کی عبادت کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن باتوں کو دلچسپی کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام کو زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو صحیح ایمان اور صحیح اسلام پر موت آئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات